والا ہے۔ انسان دو طرح کے ہیں، ایک نطفے والا ایک نور والا۔ وہ نطفے والا جو سنتا ہوا آتا ہے، جو دیکھتا ہوا آتا ہے، یہ ہے نور والا۔ نور والا اور ہے، نطفے والا اور ہے۔ نطفے والا وہ ہے کہ جس کمرے میں پیدا ہوتا ہے وہ کمرہ نجس ہو جاتا ہے، اور نور والا وہ ہے کہ جس کعبے میں آتا ہے ایسا سنیے گا اپنے مولا کے فضائل۔ جھاگ کے سنیے، اور اگر مولا کے فضائل کی تعریف کوئی ذاکر چاہ رہا ہے تو کیا برا چاہ رہا ہے؟ بیوی کے بدمزے کھانے کی تعریف آپ چاہیں، بچے کی ٹیڑھی میڑھی آرٹ کی تعریف آپ چاہیں، کہ ہم اپنے مولا کی تعریف چاہ رہے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد۔ حاضری مولا کے فضائل خوش ہو کے سننا چاہیے، مولا کا ذکر کیا کہنا چہرے کھلے ہونا چاہیے۔ لیکن امام نے فرمایا ہے کہ جب ہم اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان کے چہروں کا گوش ہو جاتا ہے، شیطانوں کے چہروں کا گوش ہو جاتا ہے۔ سنیے گا آخری بول میں، وہ انسان جو نطفے سے بنا وہ سمیع بنا کے بھیجا گیا اور بصیر بنا کے بھیجا گیا۔ دیکھنے کی طاقت دی گئی، سننے کی طاقت دی گئی، بولنے کی طاقت نہیں دی گئی، اس لیے کہ وہ نور والا تھوڑی ہے، وہ ہے جو درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے شکم مادر کے کارخانے میں، تو وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ نور والا ڈیولپڈ ہوتا ہے، یہ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ وہاں سے بن کے آتا ہے۔ فرمایا کہ ہم شکم مادر میں امام ہوتے ہیں، شکم مادر سے پہلے امام ہوتے ہیں۔ فرمایا ہماری ولادت نہیں ہوتی ہے، ہم ماں کے پہلو سے برآمد ہوتے ہیں۔ یہ موضوع الگ ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس انسان کو سماعت دے کے بھیجا، بصارت دے کے بھیجا۔ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ انسان کو بصارت کیوں دی، سماعت کیوں دی؟ اس لیے کہ اسے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اس کے لیے انتظام ہدایت کیا۔ اس کا مطلب ہدایت لینے کے لیے دیکھنا بھی ضروری، ہدایت لینے کے لیے سننا بھی ضروری۔ تو جب ہدایت لینے کے لیے دیکھنا بھی ضروری، ہدایت لینے کے لیے سننا بھی ضروری، تو ہدایت دینے کے لیے سنانا بھی ضروری، ہدایت دینے کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے دکھانا۔ اور کیا دو طاقتوں کا ذکر ہوا، گویائی کا ذکر نہیں ہوا، بولنے کا ذکر نہیں ہوا۔ گویائی نعمت ہے، جناب سلسلہ جب بولتی تھی قرآن کے لہجے میں بولتی تھی، گویائی کا ذکر نہیں ہوا، بصارت کا ذکر ہوا، سماعت کا ذکر ہوا۔ یہ بولنے کی طاقت وہاں سے آدمی لے کے نہیں آتا، نطفے والا آدمی، نور والے کی بات میں نہیں کر رہا۔ حالانکہ نور والا آدمی نہیں ہے، آدمی وہ ہے جو آدم کے بعد ہے۔ کیا بتایا؟ آدم سے پہلے وہ آدمی کہاں سے ہوگا؟ جو ان کو آدمی مانے وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ یہ آدم سے پہلے ہے۔ وہ جو مان رہا ہے اس کے بھی لیے سوچنا پڑے گا کہ آدمی ہے کہ نہیں۔ سامنے کی بات میں یہ نطفے والے کی بات ہے، یہ گویائی لے کے نہیں آتا ہے۔ بولنے کی طاقت ملتی ہے ماحول میں،
یہ بولنے کی طاقت ہمیں تب ملتی ہے جب بولنے والوں کے بیچ میں رہیں. میں نے گفتگو کو تمام کیا. جب بولنے والوں کے بیچ میں رہیں. ایک بچہ پیدا ہو, آپ اسے کسی کتابخانے کے اندر تالا ڈال کے بند کر دیجیے, پوری زندگی گزر جائے گی, بولنا نہیں آئے گا. بولنا کب آئے گا؟ جب بولنے والوں کے بیچ میں رہے گا. اور جن کے بیچ میں رہتا ہے بچہ, انہی کی زبان بولتا ہے. جن کے بیچ میں رہتا ہے انہی کی زبان بولتا ہے. عربوں کے بیچ میں رہے گا, زبان عربی ہو جائے گی. ایرانیوں کے بیچ میں رہے گا, زبان فارسی ہو جائے گی. اردو دانوں کے بیچ میں رہے گا, زبان اردو ہو جائے گی. تو جو جن کے بیچ میں رہتا ہے ان کی زبان بولتا ہے. فضا کی زبان کا نام کیا ہے؟ بولی تو قرآن قرآن قرآن. بھائی فضا کا قرآن کے لہجے میں بولنا اعلان ہے کہ انسانوں نے مجھے نہیں پالا ہے, قرآنوں نے مجھے جو ان سے منسوب ہو جائے گا. یہ رشتوں کی وجہ سے نہیں ہے, یہ نبی کے رشتے دار ہیں. رشتے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے ایک سے ایک رشتے والے تھے, ایک سے ایک رشتے والیاں تھیں. رشتوں سے نہیں ہوتا. جو حقدار مودت بنے ہیں تو نبی کے رشتے دار ہونے کی وجہ سے نہیں بنے. انہیں اللہ نے اپنے نور سے بنا. ہاں نور نوری, اس کا نور میرے نور سے ہے. گفتگو ختم ہو گئی. مولا اچھا رکھے آپ کو. بی بی سیدہ جن کے ذریعے اہل بیت کا تعارف کرایا ہے, آپ سمجھیں اس بات کو یوں ہی نہ سنیں. یہ میں خالی اس لیے نہیں پڑھتا کہ آپ تعریف کریں اور واہ واہ کریں اور میں مشہور ہو جاؤں, مجھے شہرت مل جائے, وہ لوگ میری پیٹھ تھپتھپائیں کہ بھائی واہ بڑی اچھی مجلس پڑھنے لگے. اس لیے نہیں ہے. مجلس کا مقصد ہے اضافہ عرفان اہل بیت. مجلس وہی ہوتی ہے جسے سن کے اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہو. جس مجلس سے آدمی اہل بیت کی محبت میں یقین لے کے جائے وہ مجلس حسین ہے. اور جہاں پر آ کے محبت میں شک ہو وہ سقیفہ کی گیدرنگ ہے. محمد کی محبت پر محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہاذا نورو من نوری, ہاذا نورو من نوری. اس من سے کچھ یاد آیا آپ کو؟ حسین و منی انا من الحسین. میرے چھوٹے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, یہ بات آج گھر پہ جا کے بستر پر سوچنا. نبی نے کہا حسین و منی انا من الحسین. حسین میرا مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اور وہاں اللہ کہہ رہا ہے بی بی سیدہ کے لیے ہذا نورو من نوری. یہاں منیت رسالت تک ہے, وہاں منیت توحید تک گئی. سوچنے کی بات ہے. وہاں منیت وحدت سے مل رہی ہے, وہاں منیت توحید سے مل رہی ہے. ہذا نورو من نوری, اس کا نور میرے نور سے. یہ ہے سبب. اس لیے یہ مودت کی حقدار ہے. صرف رشتے دار ہونے کی وجہ سے حقدار مودت نہیں ہے کہ اس کے نور سے اور اس کی ملیت ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب نور کی وجہ سے ان کی مودت کا درجہ اتنا ہے تب ان پر جب ظلم ہوگا تو ظلم کرنے والے پر سزا بھی اتنی ہی ہوگا.
اب وہ جس کے لیے اللہ لفظ منی استعمال کرے، اب اگر اس کی پسلیاں توڑ ڈالی جائے، ڈالا جائے، اس کے بازو پر تازیانے کا نشان ہو جائے، وہ دائنے ہاتھ سے کبھی تسبیح نہ پڑھ پائے، وہ ہمیشہ بیٹھ کے نماز پڑھے، 18 برس کے سن میں عصا لے کے چلنے لگے، قبر کو پکڑے ہوئے بیٹیوں کا سہارا لے کے باپ کی قبر پر جائے، اور باپ کے بعد 6 مہینے تک بھی دنیا میں نہ رہ پائے۔ آپ سوچئے معصومہ عالم اپنا مسئلہ بیوی اپنے آپ کا ہو، صحبت علیہ صحبت علیہ، لیکن مسائب مرثیہ ختم ہوا تو مسائب